کئی جگہ پر آئی ہے. میں جلدون کی بات کرتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں تھما دی گئیں. کنجیاں تھما دینے کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور وارث بنا دیا گیا. اب میرے آقا ان کے یہ اس کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں. اب یہ پیسہ دولت یہ کہاں گیا، یہ کہاں پر گیا، کہاں پر ہوا یہ سلسلہ؟ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے. اور یہ دولت جو ہے میرے آقا نے ان کے سبور فرمائی جو اس کے اہل تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں پر یہ حدیث باب بخاری شریف میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پاک موجود ہے جو آپ نے فرمایا فغاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس عالم آب و گل سے تشریف لے گئے، ہماری آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں. لیکن اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ وہ خزانے جو کہ میرے آقا جن کے مالک تھے وہ میرے آقا کسی کے سپرد کر کے نہیں گئے، بلکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. پھر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا وانتم تنتقلونہا، اور تم ہو وہ لوگ جو ان خزانوں کو منتقل کر رہے ہو اور لوٹا رہے ہو. دیکھیے غور فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیسہ تھا بہت مگر میرے آقا نے چلایا نہیں. اب کیوں نہیں چلایا؟ کیونکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی پیسے کے بل بوتے پر دین اسلام پھیلا ہے، کوئی شخص یہ بات نہ کہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کیسے متوجہ کیا؟ متوجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حسن کردار ہونا چاہیے. کردار اتنا حسین ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لوگ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، لوگ کہیں واقعی میں کیا بہترین شخص ہے، کیسا خوبصورت کردار ہے. اچھے بڑے لوگ، بھلے مانس لوگ اپنے اولاد کو کہتے ہیں بیٹا فلاں کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو کہ وہ بہت ہی اچھا شخص ہے، بہت نیک آدمی ہے، تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی نیک ہو جائے. اس لیے وہ یہ جملہ کہتے ہیں اور اولاد کو سبق دیتے ہیں. یعنی یا تو حسن کردار ہو، اور میرے آقا جیسا کردار تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پاک کے متعلق مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ بیوی سے زیادہ کردار کو جاننے والا کون ہوگا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سرکار مدینہ کا کردار جو ہے وہ قرآن پڑھنا، یہ سرکار مدینہ کا کردار ہے. اب دیکھیں غور کیجیے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امتی بارک وسلم کا کردار بے مثال ہے. لیکن بعض لوگ کردار کو نہیں دیکھتے، بعض لوگ دیکھتے ہیں صورت کو، کہتے ہیں کردار جیسا بھی ہو ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں صورت چاہیے. صورت اگر حسین ہے تو ہم ساتھ ہیں، صورت حسین نہیں ہے تو ہم ساتھ نہیں ہیں. میرے آقا جیسی صورت، اللہ اکبر، سرکار مدینہ جیسی خوبصورت، جیسا خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسی صورت کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کی صورت کے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا صرنا بالقطع القلوب علی الید. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کی چمک دیکھ لیتی اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. ذرا غور فرمائیے، ایک صحابی دیکھ رہے ہیں، کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی سرکار مدینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار مدینہ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں. اور یہ بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں، فیصلہ تو اول وہلہ میں انہوں نے کر لیا تھا. اب پہلی مرتبہ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ زیادہ حسین کون ہے. مگر لوگوں کی عقل پر وہ حیران اور شہزر تھے کہ لوگ جو ہیں وہ تو حسین چہروں کو چاند سے تعبیر تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ چاند کی مانند ہے. میں اپنے آقا کے چہرے کو کیسے تشبیہ دوں کہ وہاں پر تو مجھے جھائیاں نظر آتی ہیں، وہاں پر تو کہیں کالاہٹ بھی مجھے لگتی ہے. میں سرکار اور یہاں میرے آقا کا چہرہ انور کیسا صاف اور شفاف سے چہرہ انور ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چہروں کا آقا کے چہرے انور میں دیکھ لیا کرتے تھے تو بنا آخر وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چودھری کا چاند جو ہے میرے آقا کے حسن کو نہیں پہنچ سکتا ہے. میرے آقا کا حسن و جمال ایسا حسن و جمال ہے کہ اس کی مثال کائنات میں کوئی لا سکتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے غور کیجیے، بعض لوگ یا تو حسن کردار کی بنا پر آتے ہیں
ایسے لوگ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بعض لوگ حسن صورت کی بنا پر دیکھنے میں اچھے لگے, ایسے لوگ حضور کے قدموں میں آ گئے کہ ایسی حسین ذات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں, دیکھو یہ تو سچے نبی معلوم ہوتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی قریب آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں وقت پڑ گیا تو کام بھی آئے گا نہیں آئے گا بندہ, اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو کیا کبھی کام بھی دے گا یا نہیں دے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ جائے اور جناب بندہ صاحب کردار بھی ہے, حسین بھی ہے, مگر اور صاحب ثروت بھی ہے, صاحب دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وقت پر ٹھینگا دکھایا اور نکل گیا. یہ بھی ایسا تو بندہ نہ ہو. تو لوگ جب یہ دیکھ کر بھی آتے ہیں. اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے میں نہیں کہتا, بخاری شریف میں پوچھ لیتے ہیں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بہت ہی خوبصورت سی چادر بنا کے لے کر آئی. اس کے اندر حاشیہ بھی لگا ہوا تھا, حاشیہ بھی اس کو برقرار ہوا تھا, اور اس نے آ کے پیش کیا اور عرض کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ زیب تن فرمائیں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی دھوتی مبارک کی جگہ باندھ لیا اور دھوتی بنا لیا اور میرے آقا تشریف لائے. جب میرے آقا بیٹھے تو حدیث بات میں آتا ہے فحسنها فلاں شخص نے اس چادر کی بڑی تعریف کی. اس نے کہا چادر بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت عمدہ بنی ہوئی ہے, بہت اچھی, جتنا تعریف کر سکتا تھا کی. پھر اس نے بعد میں کہا کتنا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے پہنا دیتے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس موقع پر فقال القوم, ساری کی ساری قوم پکار اٹھی. اب آگے جب بات آ رہی ہے وہ صرف ایک شخص کی بات نہیں, پوری قوم کی بات ہے. فقال القوم, ساری کی ساری قوم پکار اٹھی اور انہوں نے کہا ما احسنت, اے شخص تو نے اچھا نہ کیا. لبسها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومحتاجا الیہا, میرے آقا نے اس کو زیب تن فرمایا تھا اور میرے آقا کو اس کی ضرورت بھی تھی. فسالتا ہوں, اس کے باوجود بھی تو نے سرکار مدینہ سے یہ چادر مانگ لی. وعلمت, اور تجھے پتہ بھی ہے. اب اگلی بات جو آ رہی ہے یہ ایسی بات ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے جو ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اور تجھے پتہ بھی ہے وعلمت انه لا يرد, کہ سرکار مدینہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں. اب وہ صحابی فوراً بولے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی گویا یہ فرمایا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے پہننے کے لیے مانگی ہے, میں نے اپنی ذات کے لیے مانگی ہے کہ میں پہنوں گا, اس کو استعمال کروں گا. وہ کہتے ہیں نہیں, واللہ انی واللہ ما سألته لیلبسها, مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے سرکار مدینہ سے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا. ولکنی سألته لتکون کفنی, میں نے اس کو اس لیے مانگا ہے کہ یہ میرا کفن بنے. اس پر صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اگر کفن کے کپڑے کی ضرورت ہے ہمیں کہتے ہم بازار سے لے کر دے لیتے, بلکہ تمام صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ جو کپڑا میرے آقا کے جسم پاک سے لگ جائے وہ عام کپڑوں سے ممتاز اور افضل ہو جاتا ہے. اگر قمیص سے یوسف علیہ السلام جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بنائی کو واپس لے کر آ سکتی ہے تو میرے آقا کے کپڑے ہمارا کی شان کیسی ہوگی. ذرا غور فرمائیے, جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر حضرت سہل نے آخر میں صحیح باق میں جملہ فرمایا, فرماتے ہیں فکانت کفن ہو, وہ چادر جو ہے وہ ان کا کفن بنی تھی. یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ جو در مصطفیٰ پر آیا ہے خالی نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ دوسری حدیث پاک ذرا سنیے, یہ بھی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا جاءه السائل, جب کوئی منگتا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, جب کوئی پنا سوالی گداگر کوئی دستے سوال نراج کرتا اور آقا سے مانگتا, اور طلبت الیہ حاجہ, یا میرے آقا سے کوئی حاجت طلب کی جاتی, تو میرے آقا اپنے صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا اشفعوا, اے میرے صحابیوں تم اس کی سفارش کیا کرو. یا رسول اللہ کیا سفارش کی بغیر نہیں دیں گے؟ نہیں, ابھی پیچھے گزر چکا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں سائلہ خالی جاتا ہی نہیں ہے.
یہ بات نہیں ہے کہ میرے آقا نہیں دیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی سفارش کیا کرو. یعنی اے میرے صحابہ، جب یہ سائل میرے دروازے پر آیا ہے مانگنے کے لیے، جب تم سب مل کے سفارش کرو گے تو مدینۃ رسول میں ایک شور اٹھے گا کیا در مصطفیٰ سے خیرات مصطفیٰ تقسیم ہو رہی ہے، آؤ منگ تو آؤ اور سرکار مدینہ سے خیرات لو. میرے آقا نے فرمایا فتو ضرور سفارش کرو گے تو تمہیں اجر بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس میں عظمت مصطفیٰ پائی جاتی ہے. اور یہ سائل کیسے تھے؟ کیا یہ کوئی روٹی مانگنے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کوئی پلاؤ مانگنے کے لیے آئے تھے؟ کیا زردہ مانگنے کے لیے، کپڑا کوٹھی کار مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کیسے سائل تھے؟ میرے آقا کی عطا کس قسم کی تھی؟ پیارے بھائیوں، پیارے حسامین کرام، میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی عطا دیکھنی ہو تو اس حدیث پاک سے دیکھ لو. حضور علیہ السلام نے واضح کر دی ہے یہ بات. میرے آقا نے فرمایا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے نبی کے زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے. یعنی زبان میری ہلے گی، کرم اللہ کا برسے گا. میرے آقا کی زبان سے نکلے گا، ادھر اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا. اسی بنا پر امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کن کی کنجی کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہو جاؤ، کام ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس طرح کر دے، وہ کام ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ ہلتی ہے، ادھر کرم خداوندی برس جاتا ہے اسی وقت، اسی آن، اسی لمحہ. اب ذرا دیکھیے، غور کیجیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی سائل آیا منگتا آئے گا تو ظاہر خالی کیسے جائے گا؟ کیونکہ رب العالمین کے فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آئے ہمیں خالی نہیں جانا چاہیے، اور اس کو جھڑک کے واپس نہیں لوٹانا ہے، اور اس کو خالی نہیں لوٹانا ہے. پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا، ذرا دیکھیے، پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ نے احسان عظیم فرمایا. پروردگار نے احسان فرمایا، اپنا عظمت و رسول کو ہم نے مبعوث فرمایا. میرے آقا جیسا حسین کردار والا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا خوبصورت کوئی نہیں، میرے آقا جیسا موتی عطا کرنے والا کوئی نہیں. بعضوں کا ہوتا یہ ہے، بڑے بڑے سخی ہوتے ہیں، مگر یہ ایک اس میں ایک بات یہ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے سخی تو ہے، دیتا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر ہم کہیں پھنس گئے تو کیا ہمیں چھڑائے گا بھی یا نہیں چھڑائے گا؟ یہ بات بھی دیکھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑے بڑے سخی ہوتے ہیں مگر ان کے اختیارات نہیں ہوتے، ان کی خیرات چل رہی ہوتی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. تو بعض لوگ اس طور پر بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کسی ذات کی طرف کہ جناب علی اگر ہم کبھی پھنس گئے تو ہمیں نکال لے گا، ہمیں مصیبت سے نکال لے گا. تو چونکہ میرے آقا ساری کائنات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کے اندر یہ ساری کی ساری خوبیوں کا ہونا بڑا ضروری تھا، ورنہ ساری کائنات میرے آقا کی تو کیسے متوجہ ہوتی؟ ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں حسن کردار کو دیکھ کے متوجہ ہوتے ہیں، کچھ حسن صورت کو دیکھ کے متوجہ ہوتے ہیں، کچھ سخاوت کو دیکھ کے متوجہ ہوتے ہیں، کچھ اپنی مشکلات کے اعتبار سے متوجہ ہوتے ہیں، کہیں پھنس گئے تو نکالے گا بھی